شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسٹوڈنٹس کو توحید کتاب التوحید پڑھا رہے تھے، تو ان کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ شیخ یہ کتاب التوحید ہم لوگ نے بہت بار پڑھ لیا، مطلب بہت ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ایک بار وہ آئے اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے، میں راستے میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ تو تمام کے تمام اسٹوڈنٹس بہت زیادہ غصہ ہوئے اور آگ ببولا ہو گئے کہ ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے، اور غیرت سب کی جاگ گئی، سب برا بھلا بولنے لگے، اور ایسے کوئی اس کو منع کرنا، یہ کرنا، وہ مطلب ایک انسان کو جو جاگتا ہے غیرت۔ تو پھر انہوں نے ایک بار اور کہا کہ ایک انسان کو میں نے دیکھا جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے مطلب ان کے اسٹوڈنٹس نے اچھا ٹھیک ہے مطلب بہت لائٹ لیا۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارا جو توحید ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، تمہاری غیرت اس پر نہیں جاگی اور ایک گناہ کے اوپر غیرت جاگ گئی ہے، تو تمہارا بھی توحید مکمل نہیں ہے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ اتنا زیادہ غیرت جگا لیتے ہیں، مطلب ہماری غیرت خون کھولنے لگتی ہے، لیکن شرک اور کفر کے اوپر ہماری غیرت خاموش ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے شرک اور توحید کا معاملہ گناہ سے بھی نیچے کر دیا ہے، اتنا زیادہ ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا چیزوں کو کہ گناہ سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ مطلب کوئی آدمی مشرک کے ساتھ ہے، بڑا ہلکا سمجھتا ہے، مشرک کے تہواروں میں چلا جانا، وہاں پہ جا کے پرساد کھا لینا یا کرسمس میں منا لینا، ان چیزوں کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے۔ اور وہی آدمی داڑھی چھلوا لینا، ازار نیچے لٹکا لینا، گناہ کی چیزوں کو بہت سخت سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ گناہ کی چیز جو ہے سخت ہے، وہ اس پہ خاموشی اختیار کرنا یا اس کو ہلکے میں لینا، یہ بات نہیں، لیکن دیر کمپیریزن کہ ایک طرف شرک اور ایمان کا معاملہ جس سے انسان آؤٹ آف دا فولڈ اسلام ہو جاتا ہے، اور ایک طرف گناہ ہے جس سے انسان باہر نہیں ہوتا، بس گناہ ہے، اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہاں پر غیرت جاگ رہی ہے، اور اللہ کے ساتھ معاملات ہیں وہاں غیرت نہیں جاگ رہی۔ ابھی آپ گالی لکھ دیجئے، 1000 لوگ آ کے آپ کو اخلاق، اسلام، سیرت، درس سب سکھانا شروع کر دیں گے، اسکرین شاٹ آپ کے وائرل ہوں گے ہر جگہ، یہ دیکھیے گالی دیا، یہ دیکھیے۔ لیکن کوئی شرک کر رہا ہے، وہاں پہ خاموشی اختیار ہے، اس کا اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اونلی اللہ کین جج ہم اور ہر، اور ہم کون ہوتے ہیں اس کے دل میں داخل کرنے والے؟ ہمارا ایمان اتنا تھوڑی کمزور ہو جائے گا۔ اس طرح کے آرگومنٹ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن گالی میں آپ ایک سنگل آرگومنٹ نہیں دیکھیے گا۔ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے کبھی دیکھ لیجئے کہ آپ ایک گندا سا گالی دیجئے، ٹھیک ہے، آپ اس میں ایک سنگل آرگومنٹ نہیں دیکھیے گا کہ کوئی آ کے حسن زن کا معاملہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ کہے ارے نہیں ضرور کچھ نہ کچھ بات رہی ہوگی اسی لیے گالی دیا۔ کوئی نہیں آئے گا، سب آپ کے دوست سے لے کے آپ کے دشمن تک سب آپ کو کرٹیسائز کریں گے، کچھ ڈی ایم میں کرٹیسائز کریں گے، کچھ صلاح مشورہ دیں گے، کچھ اوپن کو ٹویٹ کریں گے، کوئی ٹویٹ کریں گے، کوئی آپ کو فون کر کے ڈیلیٹ کرنے کی صلاح دیں گے، سب کریں گے۔ یہ ایک گالی کا معاملہ ہے۔ لیکن جب کوئی شرک اور کفر ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے اس چیزوں کو، تو وہاں پر ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ سب مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب مجتہدین کا اپنا اپنا اجتہاد نکل کر آتا ہے، یہ ہمارا اجتہاد ہے، استغفر اللہ، اور وہ پیش کرتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین، اور ڈفرینس آف اوپینین پیش کر کے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب آپ سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی اگر گناہ کیا ہوا ہے، بہت زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، لڑکی چھیڑتا ہے، ٹھیک ہے، دن رات شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سب کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کا توحید مکمل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ زمین اور آسمان کے برابر بھی، اور زمین اور آسمان آپ سوچ لیجئے کہ ہم جس گھر میں بیٹھتے ہیں اتنا بڑا گناہ جمع کرنے کے لیے ہم سوچیں گے کہ کیا کیا گناہ ہٹائے تو میرا گھر بھر جائے، زمین اور آسمان اتنا بھی گناہ لے کے آئے میرے سامنے اور توحید اس کا مکمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی زمین اور آسمان اتنا نیکی لے کر جائے اور اس کا توحید مکمل نہ ہو تو کل قیامت کے دن اس کی معافی نہ ہو، اگر شرک کر کے جائے گا۔ تو یہ گریوٹی ہے، اور ہم نے اس کو کتنے ہلکے میں لے لیا ہے۔ غیر مسلموں کے تہواروں کو وش کرنا، اجماع ہے اس پر، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے۔ صحابہ اتنے سخت ہوتے تھے، نوروز جو اس وقت کا فیسٹیول ہوتا تھا پرشین امپائر میں، ایرانی جو مناتے تھے، اس کے تعلق سے، کرسچن کے کرسمس کے تعلق سے، اور مشرکوں کے اور تہواروں کے تعلق سے کتنا سخت تھے صحابہ کا عمل۔ جائیں اور پڑھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پیکٹ جو ہوا تھا عیسائیوں کے ساتھ جیروسلم میں، اس پیکٹ کو پڑھیں، دیکھیں کہ تمہارا کوئی بھی چرچ ہمارے اسلام کے مسجد سے اونچا نہیں ہو سکتا ہے۔ تم اپنے مذہب کے کسی بھی پریڈ کو، کسی بھی
پوجا پاٹ کو، کسی بھی طریقے کو آپ پبلکلی ڈسپلے نہیں کر سکتے ہو، تم اپنے مذہبی چیزوں کو پبلکلی نہیں ٹانگ سکتے ہو. اگر مسلمانوں کا لباس ایک جیسا ہے تو اس وقت کے لوگ اس لباس کو زیب تن نہیں کر سکتے ہیں. مسلمان اگر گھوڑے پہ زینہ ڈال کے، سیڈل ڈال کے گھومتا ہے تو وہ لوگ گھوڑے پہ، وہ خالی گھوڑے پہ گھومیں گے. اتنا زیادہ سخت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مطلب آنکھ بھر کے کبھی کسی عیسائی کو نہیں دیکھا. بولے میرے غیرت ہی نہیں جاگی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ بیٹا شریک کر دے، اتنا بڑا جرم کر دے، اور میں ان کے ساتھ آنکھ ملا کے دیکھوں. مسکراتے تک نہیں تھے. یہ چیزیں ہم نے بلا دی، اور ہم نے گناہوں کو اتنا سخت پکڑ لیا کہ اس بنیاد پر لوگوں کی تنبیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن شرک اور کفر پہ بڑا خاموشی. تو یہ جو رزلٹ نکل رہا ہے نا آج، اتنی بڑی تعداد جو ہے جو کہتی ہے کہ اونلی اللہ کین جج می، یا ابھی جو سوال سرکیزم میں پوچھا عثمان نے کہ بھائی کیا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، یہ سب اسی کا رزلٹ ہے. تو اسی کے لیے اپنے بچوں کو خود بھی نماز کے مسائل جاننے سے پہلے، وضو کے مسائل جاننے سے پہلے عقیدہ مضبوط کیجئے، کہ اس کو الولا والبرا کی تعلیم دیجئے کہ کیا ہے الولا والبرا. شرک سے اس کے اندر نفرت پیدا کروائیے، مشرکوں سے اس کے اندر نفرت پیدا کروائیے، کفر سے اس کے اندر نفرت پیدا کروائیے، کہ اس کو قباحت محسوس ہو، اس کو ایک تڑپ محسوس ہو. جب وہ دیکھے اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہوا تو اس کو ایک تڑپ محسوس ہو، اس کو عجیب کیفیت میں آ جائے. تو یہ بڑا اہم ہے. یہ اگر نہیں کیا جائے گا تو آنے والا جنریشن اسی طرح سے ڈائلیوٹ ہوتا جائے گا، کبھی مجبوری کے نام پر، پھر کبھی اب دیکھیں نا مجبوری کے فتوے بھی آنے شروع ہو گئے کہ آپ غیر اللہ مطلب غیر مسلموں کے تہوار کو وش کر سکتے ہیں مجبوراً. کل کو آئے گا کہ کل کا جو جنریشن ہے وہ بولے گا ہمارے باپ دادا تو کرتے تھے وش. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ ساتھ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ہم اس تہوار کو منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے، اور حوالہ دیں گے کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے یہی کرتے ہوئے پایا. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط ہے کیا؟ یہی دلیل ہم بھی دیں گے. اور آج دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہی دلیل دیا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے غلط ہے کیا؟ تمہیں کو سمجھ میں آ گیا سارا اسلام. تو یہ بڑا حساس موضوع ہے. غیر مسلموں کے تہوار جو شرک پر مبنی ہے، ان تمام میں مسلمانوں کی شمولیت، اس کو وش کرنا، یہ کیسے حرام ہے اور کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے. اب جیسے ایک ہے کہ کوئی اگر راضی ہو جائے، اس کے اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ شرک ہے، اگر وہ اس سے راضی ہو جائے، اس شرک سے راضی ہو جائے، تو وہ انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ یا جرنلسٹ کیوں نہ ہو. اگر وہ راضی ہو جائے اس شرک سے، وہ شرک نہیں بھی کرتا ہو، لیکن اگر گھر بیٹھے بھی صرف راضی ہو جائے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ صحیح ہو رہا ہے، بس اتنا کہہ دیں، وہ انسان اسلام سے باہر ہو جائے گا. تو یہ بہت اس طرح کا ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کو، ابھی بہت ہائی ٹائم ہے، ابھی میرے پاس ایک ریکارڈنگ آئی ہے، اصل میں مطلب تھوڑا سا ان کے بھائی نے ان کو اسٹیٹس لگایا تھا دیوالی کے تعلق سے، تو انہوں نے منع کیا، سمجھایا کہ، تو جس انداز میں انہوں نے اس کو ڈانٹا ہے اور جتنا سخت، تو وہ تو بہت زیادہ پریشان اور رو بھی رہے ہیں. لیکن وہی بتا رہے کہ وہ نا کہ اتنا زیادہ اجنبیت کا دور آ گیا ہے کہ کسی کو یہ بتانا کہ کفار کے تہواروں کو وش کرنا اسلام میں منع ہے، اتنا سخت انداز میں ڈانٹا ہے، مطلب کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی انسان اب مار دے گا آپ کو. ابھی ایک ریکارڈنگ بھائی نے بھیجا کہ مطلب یہ منع کرنے پہ ایسا میرے ساتھ پیش آ رہا ہے گھر میں. تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے کہ جس شرک کے تعلق سے صحابہ اکرام کے بچے میں اس زمانے کے بچے کے اندر کلیئرٹی موجود تھی، آج ہمارے پاس اتنا مبہم ہو گیا ہے، وہ اتنا ڈائلیوٹڈ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ معاملہ اس کا خراب ہو گیا ہے کہ ہم سننا تک گوارا نہیں کرتے. ٹالرنس کے نام پر، ٹالرنس، پیس کیپنگ، اس کے نام پر ہم بس کر رہے ہیں. تو یہ بڑا برا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں آتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اعمال ہی خراب ہے. بالکل ہمارا اعمال خراب ہے، لیکن اعمال صرف یہیں تک خراب نہیں ہے. اعمال نماز چھوڑنے سے پہلے یہ آتا ہے نا، نماز تو سیکنڈ نمبر کا پلر ہے، اس سے پہلے تو ایمان کی بات آتی ہے نا. ہمارا اخلاق خراب ہے، بالکل خراب ہے اخلاق، لیکن اس سے پہلے تو یہ آتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں. ایک انسان کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے بھڑکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کام سے بھڑکتا ہے، جو کام اللہ کے غیرت کو ٹھیک پہنچا دیتا ہے، کہ مطلب میرے ساتھ شرک، میرا کوئی برابری ایسوسیٹ ٹھہرایا جا رہا ہے، اور تم اس مجلس میں جا کے
بڑا خوش محسوس کر رہے ہیں. مطلب ایک مسلمان سوچے تو کانپ جائے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ کا بیٹا بیٹی نوز باللہ ساتھی، اس طرح کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ کے ربوبیت میں الوہیت میں اسماء و صفات میں شریک کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر انسان جائے مزہ کرے، وہاں کھائے پیے، تھینک یو کہے. مطلب کیسے ایک انسان کا غیرت گوارا کرے گا اس بات کو لے کے؟ تو کتنا زیادہ ڈائلیوٹ کر دیا ہم نے مسئلہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے.